ادیبوں اور شاعروں کی نقل کمی تھی نہ آج ہے، مگر ایسے خادمین اردو کی ہمیشہ کمی رہی کہ جنہوں نے اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈال کر اردو زبان و ادب کی بقا اور تحفظ کے لیے دیوانہ وار کوششیں کی۔ ایسی ہی ایک بے مثال شخصیت ہے محترم محمد احمد خان ادیب کی۔ مقام مسرت ہے کہ شائقین ادب اور آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن نے مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب کی 70 برسوں کی خدمات کو خراج پیش کرنے کے لیے ان کی حیات میں سیمینار و مشاعرے کی میز سجائی۔ ہوٹل میزبان انٹرنیشنل میں ادیبوں، شاعروں، دانشوروں کی بڑی تعداد موجود تھی، جہاں ان کی کلپوشی ہوئی اور 3 ایوارڈ سے نوازا گیا: محسن اردو ایوارڈ، مجاہد اردو ایوارڈ اور امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی کے نام نامی سے منسوب ایوارڈ۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ تو اب سن لیا جائے کالپی شریف سے تعلق رکھنے والے جناب زبیر انصاری صاحب۔ ان کی شخصیت بڑی منجا مرند ہے، کبھی یہاں رہتے ہیں، کبھی دبئی میں رہتے ہیں، کبھی قطر میں رہتے ہیں، مشاعرے بھی باہر کے زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن لکھنؤ میں بھی ان کا وجود مہکتا رہے اس کے لیے ضروری سمجھا کہ شائقین ادب اور شمام پیس فاؤنڈیشن کے بینر تلے پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ حد ہے حضرت خواجہ معین الدین کی مزار مبارک بھی ایک مشاعرہ انہوں نے کیا، اس میں ہم لوگ گئے تھے۔ عطیہ نے بعد میں کہا کہ تبرکات کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا جب کنوینر گیا ہی نہیں تبرکات کیا ملیں گے؟ بہرحال زبیر انصاری صاحب تشریف لائیں اور کچھ کہا ہو یا کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے لیے آج یہ محفل سجائی گئی یہاں پہ، اور اتنی مدلل تقریروں اور اس کے بعد کچھ بھی بولنا، خاص طور سے مجاہد سید صاحب کے بعد، اور جو بھی لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں ایک چھوٹی سی بات بس کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ریسورسز ہیں، سنسادھن ہیں، سب کچھ ہے، یعنی کہ اگر آج ہم کچھ کرنا چاہیں، کوئی ہم کام کرنا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں تو سب کچھ ایک کلک پہ ہے۔ ایک موبائل اٹھائیے، گوگل مہاراج سے پوچھیے، سب اویلیبل ہے۔ لیکن جو مجاہد اردو جنہیں یہ خطاب ملا، میں سوچتا ہوں کہ اس دور میں کیا رہا ہوگا، کیسے کام کرتے ہوں گے لوگ، کتنی دشواریوں اور پریشانیوں سے۔ آج تو سب کچھ ہے، فیس بک، یہ وہ، تو یہ جو دو تضاد ہے، جو ڈفرینس ہے، میں نے کبھی ایک شعر کہا تھا، تو وہ میں اپنا شعر آج جو ہے مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب صاحب کو نظر کرتا ہوں، شعر سماعت کریں مجاہد سید صاحب کے کہ نہ فیس بک سے، نہ انسٹا سے، نہ ٹویٹر سے ملا، نہ فیس بک سے، نہ انسٹا سے، نہ ٹویٹر سے ملا، سبق حیات کا انسان کو تیرے در سے ملا۔ بہت شکریہ صاحب۔ نہ فیس بک سے، نہ انسٹا سے، نہ ٹویٹر سے ملا، سبق حیات کا انسان کو تیرے در سے ملا، سبق حیات کا انسان کو تیرے در سے ملا۔ میں نے ایک نظم میں کچھ مصرعے کہنے کی کوشش کی ہے، اور سماعت کر لیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-3 منٹ کی ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ ادیب صاحب میں ہے شرافت، ادیب صاحب میں ہے شرافت، ادیب صاحب میں ہے مروت، ادیب صاحب میں ہے شرافت، ادیب صاحب میں ہے مروت، نہیں ہے دل میں کوئی قدورت، نہیں ہے دل میں کوئی قدورت، زبان اردو سے ہے محبت، نہیں ہے دل میں کوئی قدورت، زبان اردو سے ہے محبت، نہیں ہے تہذیب سے جدا یہ، نہیں ہے تہذیب سے جدا یہ، زبان اردو پہ ہے فدا یہ، نہیں ہے تہذیب سے جدا یہ، زبان اردو پہ ہے فدا یہ، صداقتوں کو نبھانے والے، صداقتوں کو نبھانے والے ہیں وقت کا سچ بتانے والے، صداقتوں کو نبھانے والے ہیں وقت کا سچ بتانے والے، زبان ان کی بہت ہے سستہ، زبان ان کی بہت ہے سستہ،
ارادے ان کے بہت ہیں پختہ، زبان ان کی بہت ہے سستہ، ارادے ان کے بہت ہیں پختہ، نہیں ہے دولت کی چاہ ان کو، نہیں ہے دولت کی چاہ ان کو، ملی ہے گہری نگاہ ان کو، نہیں ہے دولت کی چاہ ان کو، ملی ہے گہری نگاہ ان کو، مسافرانے ادب سے مطلب، مسافرانے ادب سے مطلب ہے مدح اصحاب ان کا مسلک، مسافرانے ادب سے مطلب ہے مدح اصحاب ان کا مسلک، رعونتوں کے محل بھی ڈھائے، رعونتوں کے محل بھی ڈھائے، صنم کدے شرک کے گرائے، رعونتوں کے محل بھی ڈھائے، صنم کدے شرک کے گرائے، ہوس نہ دل میں ہے بغض و کینہ، ہوس نہ دل میں ہے بغض و کینہ، ہے آئینے کی طرح سے سینہ، ہوس، بہت شکریہ صاحب، کہ ہوس نہ دل میں ہے بغض و کینہ، ہے آئینے کی طرح سے، بہت شکریہ زبر بھائی، کہ ہوس نہ دل میں ہے بغض و کینہ، ہے آئینے کی طرح سے سینہ، قریب سب کے ادیب صاحب، قریب سب کے ادیب صاحب، ادیب صاحب، ادیب صاحب، بہت شکریہ، کہ ہوس نہ دل میں ہے بغض و کینہ، ہے آئینے کی طرح سے سینہ، قریب سب کے ادیب صاحب، ادیب صاحب، ادیب صاحب، ہے نام نامی ادیب احمد، ہے نام نامی ادیب احمد، یہ جانتے ہیں ادب کی سرحد، ہے نام نامی ادیب احمد، یہ جانتے ہیں ادب کی سرحد، فن نظامت میں ہے مہارت، فن نظامت میں ہے مہارت، خطاب میں بھی بڑی جسارت، فن نظامت میں ہے مہارت، خطاب میں بھی بڑی جسارت، اڑائے شعر و ادب کے طائر، اڑائے شعر و ادب کے طائر، تھے ان کے بھائی بھی ایک شاعر، اڑائے شعر و ادب کے طائر، تھے ان کے بھائی بھی ایک شاعر، مجاہدانہ ہیں جن کے تیور، مجاہدانہ ہے جن کے تیور، یہ ایسے بے باک ہیں سکنور، مجاہدانہ ہیں جن کے تیور، یہ ایسے بے باک ہیں سکنور، قلم اٹھائے ہیں ماہرانہ، قلم اٹھائے ہیں ماہرانہ، قدم یہ رکھتے ہیں رہبرانہ، قلم اٹھائے ہیں ماہرانہ، قدم یہ رکھتے ہیں رہبرانہ، ادیب ہیں تو ادب رہے گا، عصمت بھائی، ادیب کے قلم اٹھائے ہیں ماہرانہ، قدم یہ رکھتے ہیں رہبرانہ، ادیب ہیں تو ادب رہے گا، بقائے نام و نسب رہے گا، ادیب ہیں تو ادب رہے گا، بقائے نام و نسب رہے گا، ہے کہ ادیب ہے تو ادب رہے گا، بقائے نام و نسب رہے گا، ہے التجا سب سے خیر کہیے، ہے التجا سب سے خیر کہیے، انہیں سلام زبیر کہیے، انہیں سلام زبیر کہیے، ہے التجا سب سے خیر کہیے، انہیں سلام زبیر کہیے، بہت شکریہ۔ اور یہ ایسی نظم ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے تو کوئی اچھی ترتیب تیار ہو سکتی ہے۔ اسی بیچ حاجی مشرف صاحب تشریف لے آئے، ان کی طرف سے سنی یوتھ فیڈریشن کا ایوارڈ جناب محمد احمد خان ادیب صاحب کو دیا جا چکا، آپ ان کو مبارکباد کے پھول پیش کر سکتے ہیں۔ حاجی مشرف صاحب آپ کی محبت میں آ گئے، آپ بھی ان کو تڑ رہے ہیں، آگے آ جائیے۔ اب اس شخصیت کے حضور پہنچا جائے جو کسی بھی محفل کی جان، شان و وقار ہوا کرتی ہے، وہ نام نامی ہے جناب عصمت ملی آبادی صاحب کا۔ خاندان جوش کے اہم فرد ہیں، لیکن جوش میں انہوں نے ہوش کو نہیں کھویا اور جوش پہ کام کرنا نہیں بھولے۔ عام طور پہ لوگ بڑے گھرانوں میں پیدا ہونے کے بعد خراب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بگاڑ نہیں آیا، انہوں نے جوش پہ پی ایچ ڈی بھی کی، اس کے بعد جتنا کچھ جوش پہ انہوں نے کام کر دیا وہی بعد کے تحقیقی مقالے تیار کرنے والوں کے لیے بہت کافی ہے۔ میں بسا احترام انہیں پیش دعوت دیتا ہوں کہ مائک پہ آئیں اور آج کے موضوع کا حق ادا کریں۔ تالیاں بجا دیے ورنہ خراب مقالہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے اب صدر محترم کری گئے، کسی سے نہیں کہا۔ محترم چچا، صدر نہیں کہوں گا جنہیں، معزز حضرات، مجاہد سید صاحب، بہت طویل گفتگو ہو چکی ہے، ساری ذمہ دار شخصیات نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ محمد احمد خان ادیب کے سلسلے میں
اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ دونوں خواتین نے بھی اچھے مضامین پڑھے۔ یہ معلومات انہوں نے کہاں سے جمع کی یہ صیغہ راز میں ہے، لیکن یہ کہ مضمون اچھے تھے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پٹھانوں کا یہاں کئی مرتبہ ذکر آیا۔ میں ایک دن نذیر آباد سے گزر رہا تھا، ایک صاحب ملے، کہنے لگے محترم خان صاحب کیسے ہیں؟ میں نے کہا کون خان صاحب؟ کہیں گے ملی آباد میں ایک ہی پٹھان ہے جو ٹوپی لگاتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا خان عاطف صاحب؟ ہاں میں انہی کی خیریت پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، میں نے کہا بخیر ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا خان صاحب یہ عنوان اچھا ہے، کیوں نہ اس پر ایک مضمون سپرد قلم کر دیا جائے۔ تو ایک مضمون میں نے لکھ کے آپ کے حوالے کیا اور وہ اس میں شائع ہوا۔ محمد احمد خان، آپ لوگوں نے ادیب کہا، میں خاں پر رک گیا۔ محمد احمد خان بہت ہی جفاکش انسان ہیں، بڑے اہم سماجی کارکنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک لکھنؤ کی طویل تاریخ ہے، اسے آپ کہیں سے بھی شروع کریں گے وہ محمد احمد خان پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پٹھان ہیں، پٹھانوں کو نہ جانے کیوں اپنے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے، ہم لوگوں کو بھی ہے۔ تو بات ذہن سے نکل گئی، میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ بہرحال تو یہ محمد احمد خان صاحب توخی پٹھان ہیں۔ افغانستان میں پٹھانوں کا ایک قبیلہ ہے جو توخی کہلاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں سے ان کا بڑا تعلق رہا ہے۔ ان کے بزرگ اکثر ملیح آباد جایا کرتے تھے اور اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے تھے۔ پٹھانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب دو قبائل آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پر برسوں لڑتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ پھر یہ طے ہوتا ہے کہ کسی سید کو بلایا جائے اور سید سے اس جھگڑے کا فیصلہ کرا لیا جائے۔ سید صاحب دونوں قبیلوں سے گفتگو کرتے تھے، لیکن معاملہ طے نہیں ہوتا تھا۔ پھر انتہا یہ ہے کہ آخر میں یہ طے ہوتا تھا کہ دونوں قبائل کے درمیان ایک پٹی قائم کر دی جائے جس کا نام رکھا جائے سید پٹی۔ ادھر ایک قبیلہ، ادھر دوسرا قبیلہ۔ اب سید پٹی پر جتنے درخت ہیں، چاہے آم کے ہوں، چاہے اخروٹ کے ہوں، چاہے ناشپاتی کے ہوں، سیب کے ہوں یا انگور وغیرہ کے ہوں، کوئی بھی پھل ہو، وہ جب پک کر اس پٹی پر گرتا تھا تو کوئی پٹھان اسے اٹھاتا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سید کا مال ہے، سید پٹی پر گرا ہے۔ یہاں تک کہ جو سوکھی لکڑیاں اس پر جمع ہوتی تھیں، پٹھان وہ بھی اپنے استعمال میں نہیں لیتے تھے کہ یہ سید پٹی کا مال ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ یہی سبب ہے کہ سید صاحب نے، مجاہد سید صاحب نے بہت اہم تقریر کی آج یہاں، اور مجھے خوشی ہے کہ ان کی سگی بھتیجی میرے بیٹے سے منسوب ہے، اور میں جب عمرے کی غرض سے سعودی عرب گیا تھا تو مجاہد صاحب نے میری پذیرائی کے طور پر، جبکہ اس زمانے میں پذیرائی کا کوئی مقصد نہیں تھا، میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، پڑھ لکھ کر فارغ ہوا تھا، پھر عمرہ کرنے چلا گیا تھا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے ان کے دربار میں حاضری دی تھی۔ لیکن مجاہد صاحب نے ایک آج شاندار محفل وہاں آراستہ کی تھی،
اور جدے میں سید صاحب کی بڑی شہرت تھی. اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی کے بھی بڑے معتبر اور مستند صحافی تھے. انہوں نے مجھے اور میرے 2-3 عزیز جو ساتھ گئے تھے اپنے ہاں دعوت پر مدعو کیا. وہاں جا کر یہ پتہ چلا کہ ہر جمعے کو سید صاحب اپنے احباب کی ایک دعوت منعقد کرتے ہیں اور جدے کے جو ان کے ملنے جلنے والے ہیں وہ وہاں آتے ہیں اور طعام نوش فرماتے ہیں. پھر سید صاحب نے وہیں ایک محفل آراستہ کی اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ اردو ادب کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. غالباً میری زندگی کی وہ پہلی تقریر تھی. مجھے یاد آتا ہے ہندی کے کبھی جب شعر پڑھنے آتے تھے تو کہتے تھے مجھے غور سے سنیے، میں بہت اچھی کویتائیں کہتا ہوں. تو وہی مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ شاید زندگی میں وہ پہلی بہترین تقریر تھی جو میں نے آپ کے دولت کدے پر عرض کی. جی تو اس طرح اس گفتگو کے ساتھ ساتھ میں محمد احمد خان تک پہنچتا ہوں. احمد بھائی سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے، اس لیے کہ ان کے بھائی قمر لکھنوی صاحب میرے استاد تھے. استاد ان معنی میں کہ میں نے زندگی میں 2 غزلیں استادوں کو دکھائیں، ایک والی آسی کو، ایک عبدالرشید خان قمر کو. آج جب میں ان غزلوں پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری غزلوں میں سب سے خراب غزلیں وہی دونوں ہیں. یہ استادوں کو پیدا اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اگر آپ کسی استاد سے اصلاح لیتے ہیں اپنے کلام پر تو پھر وہ آپ کا کلام نہیں رہتا ہے. آپ کو اپنا کلام کہنا چاہیے، چاہے وہ اچھا ہو، برا ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، کمتر ہو، مختصر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جو کہیے وہی پڑھیے. جب آپ اصلاح لیں گے تو وہ آپ کا نہیں رہے گا، وہ آپ کے استاد کا شعر ہو جاتا ہے. تو یہی بہت سی چیزیں تھیں جو محمد احمد خان سے بھی وابستہ تھیں. کتنی تحریکیں تھیں لکھنؤ میں. جب کوئی بچہ جوان ہوتا تھا تو وہ ہاتھ میں جھنڈا اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ لے کر پیدا ہوتا تھا. آج جب 4 نوجوان کسی جگہ جمع ہوتے ہیں تو سیاست پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، ادب پر گفتگو نہیں ہوتی ہے. وہ چاروں موبائل لیے اپنی اپنی دنیا میں بیٹھے خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں. ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اس لیے کہ نظر نہیں ہٹنا چاہیے موبائل پر سے. تو اتنا خراب ہمارا معاشرہ ہوا ہے، اور اسی خراب معاشرے کے آج نتائج ہیں کہ تقریباً 25 لاکھ انسان 2 جنگوں میں ختم ہو گئے، کچھ مر گئے، کچھ شہید ہو گئے. لیکن یہ انسانی زیاں ہے. انسانیت بھی اس سے منع کرتی ہے، تمام مذاہب بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس لعب و لعب میں مبتلا ہیں. اس سے انہیں نکلنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم سوشل ورکر نہیں ہیں، اگر ہم سماجی کارکن نہیں ہیں تو ہم زندگی میں کوئی اہم کام انجام نہیں دے سکتے. محمد احمد خان نے وہی کیا. ہوش سنبھالتے ہی اردو کے لیے جد و جہد، زبان کے لیے جد و جہد، احباب کے لیے جد و جہد. آپ کو خبر نہیں ہے لیکن ہم لوگ جانتے ہیں کہ کتنے ہی بچوں کو انہوں نے پرورش کر کے جوان کیا، ان کی شادیاں کیں، اور موقع ملا تو پھر بعد میں ان کے بچوں کی بھی خدمت کی. یہ تمام خدمات جو ہیں وہ محمد احمد خان کی اہمیت ہیں. اور اس روشنی میں جب ہم محمد احمد خان کو دیکھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑے آدمی ہیں. بڑے آدمی تو ہم بھی ہیں، اس لیے کہ ملیح آباد میں ہم لوگ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو میں اپنے بزرگوں کا نام لیتا ہوں. آفتاب خان،
खान बहादुर मोहम्मद यूसुफ खां, बशीर अहमद खां, शब्बीर हसन खां जोश। तो लोग कहते हैं अरे तुम अपने बुज़ुर्गों का नाम क्यों लेते हो? तो मैं कहता हूँ अगर ये हयात होते तो मुझसे छोटे होते, इसलिए मैं इनका नाम लेकर इनको मुखातिब करता हूँ। तो उन्हीं में मोहम्मद अहमद खां भी हैं, आज ये हयात हैं तो मुझसे बड़े हैं, खुदा न करे न होते तो मुझसे छोटे होते, मैं इनका नाम लेता। आज मैं इनको भाई कहता हूँ और इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।